ہشام آپ کیسے دیکھتے ہیں لیجسلیشن کو؟ بیکاز دیکھیں میں ابھی فگرز دیکھ رہا تھا کہ یہ جو بچے ینگسٹرز انٹرپرینیورز سیلف امپلائڈ $150 ملین تو انہوں نے اکٹھا کر کے دے دیا ہمیں 1 سال کے اندر. اور گورنمنٹ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن از دا کی. ڈیجیٹلائزیشن کے بغیر اکانومیز ٹرانسفارم نہیں ہو رہی, سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو اب آ رہی ہے تمام قانون سازی وغیرہ, کیا آپ کے خیال میں یہ بھی پیچھے لے کے جائے گی؟ بیکاز مجھے یاد ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, ان کا مینیفیسٹو تھا, اس میں مجھے اف آئی ایم ناٹ رانگ شاید $50 بلین کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ جی اتنا پوٹینشیل ہے ارننگ کا, اور یہ گورنمنٹ بھی اب ٹینز آف بلینز کی بات کرتی ہے. تو کیا ہے یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں بڑی آبویس باتیں ہیں کہ یار یہ تو کانٹراڈکٹری ہیں, تو کیا حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اتنا کوئی بیوقوف لوگ بیٹھے پالیسیز بنا رہے ہیں, اتنا کیا وائی از دس گوئنگ آن؟ اور کیا یہ ہمارا پرسیپشن صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت شکریہ مالک صاحب. پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے جب کمپیریزن کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ اور اب کا, تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ $200 ملین ہے تو آیا یہ 2021 اور 22 میں بھی $200 ملین تھا, اور میری انفارمیشن کہتی ہے یہ زیادہ تھا. سو دیر سیمس ٹو بی اے ڈپ اس آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز کے ایکسپورٹ میں. اچھا, اب تھوڑا سا ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. پالیسی سے 1 سیکنڈ پہلے میں آ جاتا ہوں. ہم نے بات کی بنگلہ دیش کی, ہم نے بات کی ہندوستان کی, کہ وہاں پہ انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا. ملک صاحب ایک بات یاد رکھیے گا کہ جہاں پہ بھی انڈیویژلس کو ٹرین کیا گیا, انڈیویژلس کو ایجوکیٹ کیا گیا, ان کو سروسز دی گئی, وہاں پہ پروگریس ہوئی ہے. مثال کے طور پہ بنگلہ دیش پہ انٹرنیٹ پینیٹریشن کو ذرا دیکھیے. ہندوستان میں اتنی واسٹ پاپولیشن, آلموسٹ 10x آف وٹ وی آر, اس میں آپ انٹرنیٹ پینیٹریشن کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ کی دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے انٹرنیٹ کی فراہمی اور وہ ان انٹرپٹڈ سپلائی ہونا بہت ضروری ہے. مجھے جو چیز جس کا میں بہت ایڈوکیٹ ہوں, جس کے بارے میں میں اپنے سوشل میڈیا اور ایونٹس پہ بہت بات کرتا ہوں, وہ یہ کہ ہمیں سب سے پہلے انٹرنیٹ کی فراہمی پورے ملک میں یہ نیٹ ورک بچھانا پڑے گا. دوسرا, ہمیں انڈیویژلس کی, افراد کی ایجوکیشن پہ کام کرنا پڑے گا, وچ از یا ان کو آپ سکھائیں کہ اسکلس, گگ اکانومی جو کہ انڈیویژل فری لانسرز کی ہوتی ہے, اس میں وہ کیپ کر پائیں. بیکاز جب وہ اس میں آئے گا نا, تو پھر وہ اگلا سٹیپ ہوگا وچ از ڈیجیٹل ایسیٹس, یا وہ جائے گا ای کامرس کی طرف, یا وہ جائے گا سافٹ ویئر ایکسپورٹ کی طرف. لیکن جو پہلا قدم ہے نا ایک کالج گریجویٹ, یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ انیشیٹوز ہوں گے ہشام, یہ گورنمنٹ انیشیٹوز ہوں گے جو آپ یہ ٹریننگز کی بات کر رہے ہیں, ڈیجیٹل لٹریسی کی بات کر رہے ہیں. بیکاز یہ بڑا انٹرسٹنگ فگر ہے. میں ایک فگر دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ ایڈلٹس میں ایک تو ہماری کوئی 24% سے کم ایڈلٹس جو ہیں وہ انٹرنیٹ کی براؤزنگ کرنے کے اہل ہیں, قابل ہیں. تو ہماری تو وہ جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ 24% لوگ ہارڈلی انٹرنیٹ براؤز کرتے ہیں. میں آپ کو 2 گورنمنٹ کے انیشیٹوز بتا دوں جو 2018 اور ایک 2016 سے انٹیکٹ ہے. ایک ہے ای روزگار, جو کہ پنجاب گورنمنٹ کا انیشیٹ ہوا بائی PITB, پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ. PITB نے ای روزگار نکالا جو یونیورسٹیز میں ٹریننگ دیتا ہے اسکلس کی. وہ اسکلس کچھ بھی ہو سکتی ہے جو کہ ٹیک ڈیجیٹل ریلیٹڈ اسکل ہے, گرافک ڈیزائننگ, ویب ڈیولپمنٹ, سرچ انجن آپٹیمائزیشن, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سو اینڈ سو فورتھ. پھر اس کے بعد 2018 میں فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پروگرام انیشیٹ کیا جو کہ ڈسٹینس لرننگ پروگرام ہے, جس کو کہتے ہیں DigiSkills.pk. میں اس کا فرنٹ فیس بھی ہوں, اور میں اب تک تقریباً 2.5 ملین پاکستانیوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں اور ایکسپیٹ پاکستانیز, ان کو فری لانسنگ سکھا چکا ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہی ٹریننگ انیشیٹس ہوں گی, خالی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی فور فرنٹ پہ آنا پڑے گا. بیکاز جب تک آپ اپنے لوگوں کی, اپنے بچوں کی, مالک صاحب جب تک ان کی ٹریننگ نہیں نہ کریں گے کہ انٹرنیٹ بیسڈ مواقع کیا ہیں, تب تک وہ سرفنگ ہی کرتا رہے گا, فیس بک کی, ٹک ٹاک کی, ٹویٹر کی اور انسٹاگرام کی. سو ہمیں ان بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے ٹریننگ پروگرام کے تھرو کہ آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے ایک اسکل سیکھ کے انٹرنیٹ پہ اس اسکل کو رینڈر کر کے پرووائڈ کر کے پیسے کما سکتے ہیں. تو جو ٹائم آپ سرفنگ میں ضائع کر رہے ہیں یا اسپینڈ کر رہے ہیں فار دیٹ میٹر, اگر وہی وقت آپ اپنی سروسز دیں گے تو اس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں. یہ ہوگی پہلی بات.
جو کہ مشروط ہے انٹرنیٹ پینیٹریشن سے. اب آتے ہیں دوسری بات جو کہ پالیسی سے ریلیٹڈ ہے. میں ایک ایسا نقطہ جو مجھے بڑے عرصے سے جب سے یہ پالیسیز امپلیمنٹ ہو رہی ہیں یا اس کی ڈرافٹنگ فیز میں تھیں, وہ مجھے ایک چیز بگ کری, اور وہ کوئی ایک اکنامک اسپیشلسٹ, کوئی اکانومسٹ ہی بتا سکتا ہے. ایکچوئل مسئلہ کدھر آ رہا ہے؟ مسئلہ آ رہا ہے ملک سے باہر ڈالر جانے میں. بڑی قابل غور بات ہے جی. یہ جو جتنا بھی ہم پہ ریگولیشنز آ رہی ہیں نا, ملک سے باہر جب ڈالر جاتا ہے ان فارم آف, مثال کے طور پہ اب 1 اگست سے جی یہ جتنے بھی کارپوریٹ کریڈٹ کارڈز ہیں یہ انٹرنیٹ پہ یوز نہیں ہو پائیں گے, ڈیجیٹل میڈیا سروسز یا انٹرنیٹ سبسکرپشن یا کمرشل پرپسز خریدنے کے لیے. مثال کے طور پہ اگر میرے پاس کارپوریٹ کریڈٹ کارڈ ہے اور میں اس کو گوگل پے پر کلک کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں, فیس بک ایڈورٹیزمنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں, اب 1 اگست کے بعد میں نہیں کر پاؤں گا. میری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ ملک سے باہر ڈالر جا رہا ہے. کیوں روکا جا رہا ہے اس پہ غور ہونا چاہیے, فکر ہونا چاہیے. بیکاز انلیس اینڈ انٹل آپ اس اسٹریم لائن کریں گے اس پورے پروسیس کو, لوگوں نے سبسکرپشن خریدنی ہے, لوگوں نے پیمنٹ کرنی ہے. مثال کے طور پہ ایک وسیع تعداد ہے ای کامرس کی جو کہ گوگل PPC پے پر کلک پہ یوز ہوتا ہے, یا انسٹاگرام اور فیس بک اور ٹک ٹاک کی ایڈز کی مد میں وہ ڈالر سپینڈ کریں گے تو وہ ان کمپنیز میں اشتہار لگا پائیں گے. تو یہ ایک بڑا قابل غور نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ پالیسی جو ہے نا وہ سب کو تنگ کر رہی ہے. فریا, میں ان کی باتیں سن رہا تھا, جہاں ان کے ساتھ بزنسز کے ساتھ تو پالیسی میکرز کو یہی ٹرپ کیسے پیمنٹس ہوں گی, کیا ہوگا, یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے. وہ کلیئرلی نہیں ڈسکس ہوئی ہوئی, دے ہیو ڈیسائیڈڈ آن دیئر اون. جو دوسری پالیسیز ہیں, جو لاز ہیں, وہ جو لاز ہم پڑھتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے کہ ٹوٹلی کنٹرول بیسڈ اس کے اوپر ہے. اس میں جس طرح آپ لوگ ہیں, میڈیا ہے, باقی اسٹیک ہولڈرز, ان کے ساتھ بات نہیں کر رہی گورنمنٹ سب کچھ. تو کیا یہ پھر ہم ایک اسٹینڈ اسٹل کی طرف جا رہے ہیں یا ایکچولی ریگریسو جا رہے ہیں, پیچھے جا رہے ہیں؟ نہیں, ہم بالکل پیچھے جا رہے ہیں اور دس از ویری ڈینجرس. تو یہ اگین اتنی ریزرویشنز لوکلی انٹرنیشنلی رائٹس کی طرف سے انڈسٹری کے حوالے سے اتنے تحفظات بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ اگر قانون بن جاتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ قانون بننے کے بعد اس کو ریورس کرنا امپاسبل ہو جاتا ہے. ہم نے پیکا کا بھی یہ دیکھا کہ انسٹیڈ کہ اچھا, لیٹ می گیو یو سینیریو, سینیریو یہ ہے کہ قانون ہیں اب, جو ہم نے ڈرافٹس دیکھیں یہ قانون بنے ہوئے ہیں. اب کیا ہوگا ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر؟ رائٹس گئے, فریڈم آف ایکسپریشن گیا, اور اگر یہ لوگ نہیں آتے جو فارنرز ہیں, لائک بڑی کمپنیز ہیں جن کے سرورز وغیرہ کی ہے, اور ہم پیمنٹس بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی ریسٹرکشنز ہیں, قدغن ہیں, تو کیا ہم اپنی ڈیجیٹل اکانومی شرنک ہوتی دیکھیں گے؟ ایبسلیوٹلی. اور ایک اور بحران آئے گا, اور آپ کا پیدا کیا ہوا بحران ہوگا یہ, جو آپ جو اسٹاپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ اگر آ جاتا ہے تو سروس اویلیبل نہیں ہوگی, یا آپ کیونکہ اس طرح کے پالیسیز رول آؤٹ کریں گے. دوسرا یہ کہ یہ جو آربیٹری طریقے سے, کیونکہ کنفیوژن پھیلے گی, کسی کو اس لا میں کلیئرٹی یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے رائٹس یہ ہیں, یہ حکومت کے پاورز یہ ہیں, کمیشن ایسے فنکشن کرے گا. اور پھر جو فائنز ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کمپلین اور اگر آپ ڈسکریشنری طریقے سے آپ کو ٹارگٹ کر کے کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے, شاید آپ نے کیا بھی نہ ہو, شاید ایکسیڈنٹل ہو, شاید کیا ہو, وہ جو ملینز آف USDs, کمال کی بات تو یہ USD اور فوریکس کی بات ہو رہی ہے, اور جو فائنز آپ نے اس بل میں ڈالے ہیں وہ $500,000 $125,000 میں فائنز رکھیں. آپ کے ایک فائن لگنے کی بنیاد پہ ہی ایک کمپنی فولڈ ہو جائے گی, کیونکہ جس طریقے کے ہیوی فائنز آربیٹری ڈسکریشنری چیز رکھی ہے, تو وہ آپ کے کمپلائنس میں آپ نہیں, یہ فائن روپیز میں ہے نا, وہ 2 ملین, اور وہ روپیز میں فائن ہے کہ ڈالرز میں ہے؟ ڈالرز میں لکھے ہوئے ہیں. اوہ ہیل, اچھا, اوکے, سیریس کام ہے یہ تو. وہ کہہ رہے ہیں چلو اسی طرح ڈالرز مل جائیں گے یار.